آپ کو جیسے کہ پتہ ہی ہے کہ جنگ کس نیچ پہ اس وقت پہنچی ہوئی ہے، اور گزشتہ رات کل خبر آئی تھی، پھر رات گئے تصدیق ہوئی علی لاریجانی کی شہادت کی. جی اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایران کا ذہن تھا، ذہین ترین شخصیات میں ان کا شمار ہوتا تھا. یہ ایک جنگجو بھی تھے، ایک فلاسفر بھی تھے، ایک بیوروکریٹ بھی تھے، اور ایک طاقتور سیاستدان کے طور پہ بھی ابھرے. خارجہ پالیسی کے ماہر بھی تھے، نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے بھی ان کا بڑا مرکزی کردار تھا. اگر میں ایک جملہ کہہ دوں کہ آیت اللہ کے بعد اگر کسی کا رول ایران کے اندر پاورفل مانا جاتا تھا تو وہ علی لاریجانی کا تھا. میری ان سے 2007 میں تہران میں ایک ملاقات ہوئی. مشاہد حسین سید سینیٹر جو ہیں، ان کی قیادت میں ایک سینٹ کا ڈیلیگیشن گیا تھا، میں بھی اس میں تھا، اور بھی 2-3 جرنلسٹ تھے. اور یہ ان دنوں ایران کے ایٹمی پروگرام کی بہت گفتگو ہو رہی تھی، اور یورپی یونین اعتراضات اٹھا رہی تھی. پیچھے امریکہ ہی تھا. یہ ان مذاکرات کار کی ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے. تو ان کی پریس کانفرنس ہم نے اٹینڈ کی، بڑی اچھی انہوں نے گفتگو کی. پھر ہماری ان سے تصویریں بھی بنی، ملاقات گپ شپ بھی ہوئی، چائے پہ بھی ہوئی. تو اس زمانے سے میں ان کو ریڈ کر رہا تھا. پھر یہ 20 سال تقریباً 15 سال اسپیکر رہے. اور ان کی شخصیت کا یہ پہلو ہے کہ حال ہی میں جو مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ کے ساتھ اٹامک پروگرام کے حوالے سے، باقی گو کہ ان مذاکرات میں شرکت کر رہے تھے ایرانی فارن منسٹر، لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ میں سارا یہ کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی تو اس وقت امریکائی میڈیا نے یہ خبریں دینی شروع کر دیں کہ علی لاریجانی جو ہیں وہ اگلے سپریم لیڈر ہوں گے. وہ ادھر کھیل کھیل رہے تھے، ادھر اسرائیل نے یہ کھیل کھیلا کہ انہیں نشانہ بنا کے جو جنگ خاتمے کی کچھ باتیں ہو رہی تھیں، اور امریکہ ڈرا ہوا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو اب طوالت دے دیے تھوڑی سی. اور کل سے اب تک جو ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے، اسرائیل کے اندر چیخیں نکلنی ہیں. 200 اسرائیلی مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایرانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق. ان کے ریلوے اسٹیشن تباہ ہو گئے ہیں، باقی تنصیبات تباہ ہوئی ہیں. تو یہ بڑا مؤثر ایران طارق زبیر صاحب اس پہ میں الگ سے بات کرنا چاہوں گی. سر کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو ایک اہم شخصیت تھی، ان کی شہادت سے ایران پر کیا مطلب کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ابھی اسٹل جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو کون سی مشکلات ہو سکتے ہیں ایران کے لیے؟ مشکلات تو ہیں، لیکن جو ایک ایران کی حکمت عملی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. ایک وہ لیڈر اگر ان کا مارا جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو دوسرے کو وہ ایکٹنگ چارج دے دیتے ہیں. وہ انہوں نے پوری پلاننگ سے ہے. وہ ایران کو اب سے کوئی جنگ کے دلدل میں تو نہیں پھنسا ہوا نا. 90s کے زمانے سے وہ جنگوں میں کبھی لڑتا رہا ہے، کبھی اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے. اور ایران کے اندر ایک خوشی کی بات یہ ہے، اطمینان کی بات یہ ہے کہ خوف و ہراس کی فضا نہیں ہے. عوام کے اندر یکجہتی ہے. عوام حکمران کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جو ایران کے، امریکہ کے اور اسرائیل کے سارے اندازے تھے، ساری جو ان کی رپورٹس تھیں، سب غلط ثابت ہو گئی. اب تو امریکہ کے اندر سے بھی اور یورپ کے اندر سے بھی اور کچھ اور تجزیہ نگاروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک نیا خطاب دینا شروع کر دیا ہے. موجودہ دور کے ہٹلر کا خطاب انہیں مل گیا ہے. ایک وقت تھا جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ بند ہوئی تو نوبل امن انعام کہ وہ ایوارڈ کے حقدار ٹھہرے. جی ہم نے بھی خط لکھ دیا، اسرائیل نے بھی خط لکھ دیا تھا، اور ممالک نے بھی لکھ دیا. تو اب تو وہ ہٹلر بن چکے ہیں. اور ان کی باڈی لینگویج، روز جو پریس کانفرنس آتی ہے، کبھی اتنے کنفیوز میں نے انہیں نہیں دیکھا جتنی کنفیوژن کا وہ شکار ہوتے ہیں. ایک لمحے کوئی بات کرتے ہیں، دوسرے لمحے کوئی بات کرتے ہیں. تو اب تو پیچھے ہٹنے کو تیار بھی ہیں نا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طریقے سے کیا جائے گا. پیچھے ہٹنے کے لیے انہیں اپنا گردن نیچی کریں اور کہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایسا کچھ کر پائیں گے؟ نہیں کریں گے، مجبور ہوں گے. کیونکہ جو مطلب ایران جو ہے وہ ان کو اس حد تک مجبور کر دے گا. برطانیہ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. کون ان کے ساتھ کھڑا ہے؟ 2 ہی ملک لڑ رہے ہیں نا اس وقت، امریکہ اور اسرائیل ہے نا، وہ لڑ رہے ہیں. باقی دنیا تو نہیں ان کے ساتھ. طارق زبیر صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں شکیل کرار صاحب کے ایران نے جو علی لاریجانی جو ہیں شہید ہو گئے. اچھا وہ کچھ شکوے شکایتیں کرتے بھی ہمیں نظر آئے. مطلب آپ نے آخری وقت میں بھی جب یہ ایران جنگ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے وہ ایرانی قوم کے ساتھ کھڑا نہیں تھا. ایک یہ بھی ان کا شکوہ تھا، اور اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس طرف ہے پورے جو دنیا کے مسلمان ہیں، امت مسلمہ جو ہے، ان سے ایک سوال جو ہے ان کی جانب سے کیا گیا تھا. تو سر آپ اس سوال کو، اس شکوے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟